السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے اعتبار۔ کس نمبر ہے 1؟ بھابھی بھابھی کہاں ہیں آپ؟ اوہو، چھوٹے چیتن کو تیار کر رہی ہیں؟ وہ جو سیڑھیوں سے بھابھی بھابھی کی گردان کرتی آ رہی تھی، کمرے میں سفیان کو تیار کرتے دیکھ کر منہ کو بریک لگی۔ خبردار فاطمہ، جو تم نے میرے شہزادے کو چھوٹا چیتن بولا۔ اپنے بیٹے کے دونوں گالوں پر چٹپٹ پیار کرتی وہ فاطمہ کو آنکھیں دکھاتی بولی، اچھا مان لیتی ہوں شہزادہ چیتن ہے یہ، بس۔ وہ بڑی معصومیت دکھاتے سفیان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اپنی پھپھو کو پاس دیکھ کر ہی سفیان کلکاریاں بھرنے لگا۔ اس کو اس طرح کھلکھلاتے دیکھ کر فاطمہ نے اسے اٹھا لیا۔ آرام سے فاطمہ، ابھی وہ بہت چھوٹا ہے۔ فاطمہ کو اس طرح اٹھانے پر سفیان کا سامان سمیٹی مریم نے اسے ٹوکا۔ یہ ڈاکٹر عارف بخاری کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ عارف صاحب ایک بہترین اور کامیاب ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ ان کی وائف میرب ہاؤس وائف تھی اور اپنے گھر کو بہت محبت اور سکون سے لے کر چلنے والی خاتون تھی۔ ان کا ایک بیٹا اسامہ تھا جس نے 2 سال پہلے ہی آرمی جوائن کی تھی۔ 24 سال کا تھا۔ آرمی جوائن کرنے کے بعد ہی عارف نے اس کی زندگی اپنے مرحوم دوست کی بیٹی مریم سے کر دی تھی۔ مریم کی شادی کے بعد بہت اصرار کے بعد بھی مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کے سسرال میں نہیں رہ سکتی یہ کہہ کر عارف اور ان کی اہلیہ کو منع کر دیا اور اپنے چچا زاد بہن کے پاس چلی گئیں، جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اکیلی رہتی تھی۔ مریم فطرت میں میرب سے بہت میل رکھتی تھی۔ جس طرح میرب کی فطرت محبت سے سب رشتوں کو سمیٹ کر رکھنے کی تھی، اسی طرح ان کی بہو مریم بھی انہیں خصوصیات کی مالک تھی۔ مریم کو اپنی بہو کی شکل میں پا کر جہاں میرب اور عارف خوش تھے، وہیں ایک خوبصورت اور خوش اخلاق بیوی پا کر اسامہ بھی اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ اور اگر بات کی جائے فاطمہ کی، تو مانو اس کی تو دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ بہن کا پہلے ہی شدت سے شوق تھا اور بہن نہ ہونے کا افسوس، لیکن جب سے مریم اس گھر میں آئی تھی، اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ اپنے چھوٹے موٹے کام وہ مریم کی ذمہ داری پر ڈال کر خود کو آزاد محسوس کرتی تھی۔ مریم اور فاطمہ کی عمر میں زیادہ نہیں، صرف 2 سال کا فرق تھا۔ مریم 22 سال کی تھی اور مریم 20۔ مریم اور اسامہ کی شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے ان کے گھر میں خوشیوں کا خزانہ دیا تھا، سفیان کی صورت میں، جو ابھی صرف 5 مہینے کا تھا، جسے مریم پیار سے چھوٹا چیتن کہتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج اس ٹائم بھابھی کی یاد کیسے آئی؟ وہ امی بلا رہی ہیں آپ کو نیچے۔ وہ ویسے سفیان کو گود میں لٹائے اسے کھیلتے مصروف انداز میں بولی۔ مریم نے ایک مسکراتی نظر اپنی بیٹی اور فاطمہ پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ نیچے اتر کر کچن میں آئی تو کچن کی حالت دیکھ کر چکرا گئی۔ اس کی ایک سگھڑ ساس جگہ جگہ چیزیں پھیلائے کبھی کچھ تو کبھی کچھ کرنے میں مصروف تھیں۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ ایک ساتھ کیا کیا بنا رہی ہیں؟ وہ دوپٹہ باندھ کر چیزیں سمیٹنے میں لگ گئی۔ کچھ نہیں مان۔ مریم کو پیار سے سب مان کہتے تھے اور یہ نام میرب کا دیا ہوا ہی تھا۔ کباب اور کھیر بن گئی ہے، بس بریانی اور اچار گوشت باقی ہیں۔ اب تم بھی آ گئی ہو تو جلدی جلدی میری مدد کراؤ، اور اس کے بعد گھر کی بھی صحیح صفائی کروانی ہے۔ اور سفیان کے پاس فاطمہ ہے نا؟ اس کو اکیلا چھوڑ کے تو نہیں آئی؟ نہیں امی، اکیلا نہیں، فاطمہ ساتھ ہے اس کے۔ پر یہ اتنی تیاری کس لیے کر رہی ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ مان، ابھی کوئی سوال نہ کرو، پہلے یہ کام فارغ کراؤ، اس کے بعد جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ جواب میں مریم بھی ان کے ساتھ کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ مستقل 1 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد میرب بیگم اور مریم سب کچھ تیار کر کے کچن صاف کر کے لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرب کا تو طبیعت خرابی کا تقاضا تھا اور وہ اتنے کام نہیں کر پاتی تھی، اور ہر ممکن کوشش تھی کہ مریم پر کسی کام کا بوجھ نہ پڑے، اس لیے اس کے ساتھ کام میں ساتھ دینے کا سوچتی تھی۔ مریم 2 کپ چائے ٹرے میں لائی، ٹیبل پر رکھ کر خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ایک بار صوفی کو دیکھا تھی، کافی دیر ہو گئی ہے۔ مریم ٹرے سے کپ اٹھا کر ان کے سامنے رکھتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ چہرے پر ہمیشہ رہنے والی میٹھی سی مسکراہٹ تھی جو بلا شبہ اس کے چہرے پر جچتی تھی۔ دیکھ آئی ہوں امی، فطور اور صوفی دونوں ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں، مریم نے ہنستے ہوئے بتایا، اور مریم کی بات سن کر وہ بھی مسکرا دی اور سمیرہ کو بھی بول دیا ہے کہ ایک بار دوبارہ پورے گھر کی اچھے سے صفائی کرتے، کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ جانتے تھے کہ اگلا سوال میرا بیگم کیا کریں گی، اس لیے خود ہی تفصیل سے بتا دیا۔ اب وہ منتظر نظروں سے چائے کی سپ لیتے میرب کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر ڈاکٹر عرفان کی فیملی آ رہی ہے۔
مریم کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر انہوں نے اسے بتایا، وہ جو ارحمانہ کی بیٹی کی شادی میں ملی تھی، ان کی وائف جو تمہیں بچوں کی بیماری پر دیسی ٹوٹکے بتا رہی تھی۔ ہاں، وہ تسمینہ آنٹی، پر ابو نے بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا کچھ مہینے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ مریم کو جو ان کے بارے میں یاد آیا تو اس نے وہ بتا دیا کہ تصدیق چاہیے، اور وہ وہی ہیں جو وہ سمجھ رہی ہے۔ ہاں وہی، اب 1-2 مہینے پہلے ہی ان کی عدت پوری ہوئی ہے اور اب وہ گھر آنا چاہ رہی ہیں۔ اوہ اچھا۔ مریم نے اپنے ہونٹوں کو 0 کا شیپ دے کر او کہا، جیسے ساری بات سمجھ آ گئی ہو۔ ویسے کوئی خاص مقصد یہاں آنے کا؟ اس نے میرا پر اپنے سامنے رکھے کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، خاص مقصد ہی ہے، فاطمہ کو دیکھنے آ رہی ہیں۔ وہ تو دیکھ ہی چکی ہیں اور پسند بھی کر چکی ہیں، ہر ایک بار وہ اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتی ہیں، لیکن امی فاطمہ تو بھی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کے یونی کے 2 سال باقی ہیں۔ مریم کو میرب کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ ہاں، پر اچھا رشتہ ہے، مجھے فاطمہ کے لیے مناسب لگا۔ میں نے ان سے یعنی کہ عارف سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ لڑکا اچھا، اس میں کوئی برائی نہیں، اچھا شریف گھرانہ ہے اور چھوٹی فیملی ہے، فاطمہ سنبھال بھی لے گی۔ انہیں مریم کے تاثرات دیکھ کر اسے مطمئن کیا۔ لیکن امی، اتنی جلدی کیا ہے؟ مریم نے بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا۔ اسے بھی کہاں قبول تھا کہ اتنی جلدی اس کی بہن چلی جائے، آخر اسے بھی تو بہنوں کی خواہش تھی اور مل بھی گئی تھی فاطمہ کی شکل میں۔ جلدی کہاں ہے مان، 20 سال کی ہو گئی ہے، اچھے رشتے اسی عمر میں آتے ہیں، اور تم بھی تو اسی عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ اس کے اس طرح منہ بنانے پر میرب بیگم مسکرا دی۔ اور رضیہ باجی نے بھی اپنے ارسلان کے لیے رشتہ مانگا ہے فاطمہ کا۔ اب تم بتاؤ، ارسلان کہیں سے بھی فطور کے قابل ہے کیا؟ باہر سے پڑھ کر ضرور آیا ہے، پر اس کی عادتوں سے تو پورا خاندان واقف ہے۔ اب رضیہ آپا کو ایسے منع نہیں کر سکتے، وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں ایک لفظ برداشت نہیں کرتی، اور ان کا دل رکھنے کے لیے فاطمہ کی زندگی بھی برباد نہیں کر سکتی۔ اور تمہارے ابو کی اکلوتی بہن ہے، وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے رضیہ آپا سے یہی بولا ہے کہ عارف سے بات کروں گی، اگر یہاں بات جم جاتی ہے تو انہیں یہی بول کے منع کر دیں گے کہ عارف پہلے سے ہی رشتہ طے کر چکے ہیں، اس طرح ان کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور فاطمہ بھی اچھی جگہ بس جائے گی۔ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی اور مریم کے دماغ میں جتنی بھی الجھنیں تھیں سب سلجھا دیں، لیکن امی پھر اس کی پڑھائی، مریم کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ پڑھائی کا کچھ نہیں مان، اس کی پڑھائی کو وجہ بنا کر اتنا اچھا رشتہ نہیں ٹھکرا سکتی۔ اگر شادی کے بعد اس کا شوہر اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنا تو پڑھ چکی ہے اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے سکے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مریم کو مناسب نہیں لگا کہ مزید کوئی سوال کرنا، اپنی ساس کی کوئی بھی بات اسے غلط نہیں لگی تھی اور وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ نو ڈیڈ، بالکل بھی نہیں۔ ارم تو اتنے ضدی کیوں ہو، ہر بات میں ضد کیوں کرتے ہو؟ وہ مستقل اپنے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے اور بیچ بیچ میں رک رک کر اپنے سر پھرے بیٹے کو سمجھانے کی ناکام کوشش بھی کر رہے تھے، جو ہر بار کی طرح ناکام ہی جا رہی تھی۔ ڈیڈ، یہ تو میں بھول سکتا ہوں۔ ڈیڈ، یہ تو میں بھی بول سکتا ہوں کہ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں، ہر بار ضد کیوں کرتے ہیں؟ وہ ویسے ہی اپنے مطمئن انداز میں کرسی پر جھولتے اپنے باپ کو ادھر سے ادھر چکر کاٹتے دیکھ رہا تھا، اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی مسکراہٹ تھی جو کبھی کبھی الیاس مبین کا سروں خون بڑھا دیتی تھی تو کبھی خون جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ اپنے ضدی بیٹے کی بات سن کر ان کے چلتے ہوئے قدم ٹھہرے، وہ رکے اور واپس ٹیبل پر آ گئے اور دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکے اور تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ میں ضدی نہیں ہوں ارم الیاس، اور نہ ہی میں ضد کرتا ہوں، وہ بول کر اسے ویسے ہی دیکھنے لگے۔ کرسی پر بیٹھا ارم بھی کھڑا ہوا اور مسکراتی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا، اور چہرے پر وہی مسکراہٹ سجائی جو کبھی دل چرانے کا تو کبھی دل جلانے کا کام کرتی تھی، اور اس وقت یقیناً وہ دل جلانے کا کام ہی کر رہی تھی۔ آپ ضدی ہیں الیاس مبین، اور آپ ضد بھی کرتے ہیں، اور وہ الگ بات ہے کہ ہر بار بار کرتے ہیں۔ انہی کے انداز میں انہیں جواب دے کر وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا جواب سن کر وہ اپنا سر پکڑ کر اپنی پشت اس کی طرف کھڑے کر کے کھڑا ہو گیا۔ ارم کی مسکراہٹ اب ہنسی میں تبدیل ہو رہی تھی جسے وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میں ہر بار تمہاری ضد کے آگے ہارتا ہوں نا، تو کیا تم ایک بار نہیں ہار سکتے؟ واپس اپنا رخ ارم کی جانب کر کے چہرے پر مظلومیت طاری کر کے پوچھا تھا، پر مقابل ابھی نہیں ان کا بیٹا تھا۔ ڈیڈ، آپ کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں؟ اب آپ کی ضد پوری کرنے کے لیے میں کمپنی کا نقصان تو نہیں کر سکتا نا؟ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا نقصان ہو رہا ہے اس کمپنی کو؟ آئی برو اچکا کر سوال کیا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے۔
ارم کرسی سے اٹھ کر ان کے سامنے آیا اور انہیں دونوں کندھوں سے تھاما۔ اف ڈیڈ، فائدہ بھی تو نہیں ہو رہا ہے، اور لازمی نہیں کہ پیسوں کا لاس ہو، اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ اٹس مین اس پروجیکٹ پر ہم کام کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، اور وقت سے زیادہ اور کیا قیمتی ہے جس کا ہمیں نقصان ہوگا؟ بات صرف عقل مندی کی ہے، اگر عقل مند انسان ہو تو سمجھ جائے گا۔ آخری بات اس نے جان بوجھ کر ایسی کری تھی جس پر الیاس مبین سے کچھ کہیں، اور اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ وہ جو اس کی وجوہات سن کر تھوڑا نارمل ہوئے تھے، اس آخری بات کو سن کر ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ مطلب میں بیوقوف ہوں؟ انہوں نے ویسے اسے تیکھی تیوروں سے نوازا۔ نو نو ڈیڈ، ویری بیڈ، ایسے خود کو بیوقوف نہیں بولتے، آپ بیوقوف تھوڑی ہیں، بس تھوڑی سی۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھ کر الیاس مبین کے سامنے کیا۔ عقل کم ہے، لیکن اس طرح بول کر آپ سب کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ بلا وجہ میں آپ کا مذاق بنے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے، معصومیت سجائے، اس وقت وہ الیاس مبین کو سخت زہر لگا۔ اس وقت ان کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ کر ارم کے لیے اپنا قہقہ روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم حرم، تمہارے باپ کی فیکٹری ہے نا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں کون ہوتا ہوں کچھ بولنے والا۔ اب کی بار وہ غصے میں ارم کو دیکھ رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے اپنے بیٹے کے منہ پر دو لگائیں۔ بات تو ٹھیک ہے تو میرے باپ کی ہی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا جب تک الیاس روم کا گلاس ڈور کھول کر چلے گئے، اور ارم جو پتہ نہیں کیسے اپنا قہقہ ضبط کیے بیٹھا تھا، ان کے جاتے ہی نکل گیا۔ ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اف ڈیڈ، یو آر سو کیوٹ۔ اٹھو محترمہ۔ مریم کو کمرے میں 4 گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ 2 گھنٹے تو اسے میرب کے ساتھ سب انتظار دیکھنے میں لگ گئے تھے، پھر باتیں کرتے کرتے وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ 4 گھنٹے بعد واپس کمرے میں آئی تو اپنا سر پکڑ لیا۔ ابھی میرب نے اسے کہا تھا کہ فاطمہ کو تیار کروا کے سب سمجھا دے، یہاں تو بات ہی الٹی تھی۔ اس کا بیٹا اور اس کی نند ابھی تک گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، جیسے برسوں سے نیند کے ترسے ہوئے ہوں۔ حیرت اسے سفیان پر ہو رہی تھی، اور دل سے یہ دعا بھی نکلی کہ اس کا سفیان نیند کے معاملے میں فاطمہ پر نہ جائے۔ اٹھو فاطمہ۔ جی بھابھی۔ انگڑائی لیتے وہ اٹھ کر بیٹھی، اور اس کو دیکھ کر مریم کو ایک بار پھر افسوس ہوا۔ ابھی تو فاطمہ بہت لاؤبالی تھی، وہ کہاں شادی سسرال اور ذمہ داری جیسی چیزوں میں پڑے گی۔ پر جب بڑوں نے فیصلہ کر لیا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اٹھو، تیار ہو جاؤ، جلدی، ٹائم نہیں ہے۔ کپڑے میں تمہارے نکال آئی ہوں، شاور لے کر سادہ سا تیار ہو کر آؤ۔ جلدی جلدی بولتے اس نے فاطمہ کو کھینچ کر اٹھایا اور سفیان کے فیڈر ڈھونڈنے لگی۔ چونکہ فاطمہ کو اٹھاتے سفیان بھی اٹھ چکا تھا، اب مکمل رونے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیوں تیار کیوں؟ ہم باہر جا رہے ہیں، آپ کی ظالم ساس مانگ گئی، پر یہ سب کیسے ہوا؟ اتنی جلدی ان کو رحم کیسے آ گیا؟ وہ حیرت سے مریم کے سامنے آئی جو اب جھنجھلا گئی تھی۔ پہلے ہی سفیان کی فیڈر نہیں مل رہی تھی اور اب وہ رونا بھی شروع ہو چکا تھا۔ فاطمہ، تھوڑا تو تمیز کا مظاہرہ کرو یار، بڑی ہیں، وہ ماں ہیں، تمہاری یہ کیا ظالم لگا رکھا ہے، اور کہیں باہر نہیں جا رہے ہیں، جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، ورنہ جسے تم ظالم ساس کہہ رہی ہو نا، وہ ظالم ماں بن کر اوپر آ جائیں گی۔ فاطمہ کو بولتے وہ سفیان کو گود میں اٹھائے پھر فیڈر ڈھونڈنے لگی۔ پر جب جا نہیں رہے تو میں تیار کیوں ہوں؟ وہ اب بھی جم کے کھڑی تھی۔ فاطمہ، پہلے تیار ہو کر آؤ، پھر بتاؤں گی، اب جلدی جاؤ۔ اجلت میں بولتی وہ فاطمہ کو جانے کا اشارہ کرتی، واپس ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں؟ فاطمہ کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس لے کر فاطمہ کو دیکھا، وہ اب تک یہیں کھڑی تھی۔ ہاں، فیڈر ڈھونڈ رہی ہوں۔ مریم کے بولنے پر فاطمہ نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے ہاتھ نکال کر مریم کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں فیڈر دیکھ کر مریم نے اسے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فیڈر لی۔ اس کی گھوری پر فاطمہ بھی مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی۔